بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 مئی بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ہمارے قائم مقام چیف جسٹس منیب اختر صاحب نے آج حلف اٹھایا ہے اور آج ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ججز کے خلاف توہین عدالت کا معاملہ ہے اس میں باقاعدہ طور پر میڈیا کو بھی خبردار کر دیا گیا ہے کہ توہین عدالت یا ججز کے خلاف جو پریس کانفرنس براہ راست نشر کی جاتی ہیں اور بار بار نشر کی جاتی ہیں اس کے اوپر بڑا سخت حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور گندم سکینڈل سے متعلق جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو عمران خان مبینہ بیٹی نااہلی کیس ہے جو ایک ساجد نامی نامعلوم شہری کی جانب سے دائر کیا گیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جب اس کیس پر سماعت شروع کی تھی تو عمران خان کی جانب سے عدم اعتماد کی درخواست آئی تھی۔ عمران خان نے یہ موقف اپنایا تھا کہ 2018 میں اسی نوعیت کا کیس تھا۔ اچھا، اب یہ جو ایک مبینہ بیٹی کے نااہلی کیس ہے یہ بار بار یہ سپریم کورٹ تک خارج ہو کے واپس آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی کوئی ایسی ہائی کورٹ نہیں ہے جہاں پر یہ کیس دائر نہ ہوا ہو یا اس کیس کے اوپر چیزیں سامنے نہ آئی ہوں۔ عامر فاروق صاحب کو درخواست دی گئی تھی کہ حضور والا آپ چونکہ پہلے اس کیس سے اپنے آپ کو الگ کر چکے ہیں تو اب آپ اس کیس کی سماعت نہ کریں۔ عامر فاروق صاحب نے خود تو الگ نہ ہوئے بینچ سے، لیکن انہوں نے 3 رکنی بینچ بنا دیا۔ اس میں محسن اختر کیانی صاحب اور ارباب محمد طاہر صاحب تھے۔ فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد 2-3 ہفتے گزر گئے، فیصلہ جاری نہ ہوا تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور ارباب محمد طاہر صاحب نے پہلے فائل بھجوائی اپنے دستخط کر کے چیف جسٹس صاحب کو، اور جب چیف جسٹس صاحب نے جاری نہ کیا تو پھر رجسٹرار کو ایک خط لکھا، دوسرا خط لکھا، اور پھر انہوں نے خود ہی ویب سائٹ پر درخواست کے ناقابل سماعت ہونے کا فیصلہ جاری کر دیا، اکثریتی فیصلہ 2-1 سے فیصلہ آیا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جانب سے، اور انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ چیف صاحب کی جانب سے تھا کہ درخواست قابل سماعت ہے، جبکہ 2 ججز کی جانب سے تھا کہ درخواست ناقابل سماعت ہے۔ اب وہ ویب سائٹ کے اوپر باقاعدہ طور پر حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ جب حکم نامہ جاری ہوا اور رجسٹرار کو جو خطوط لکھے گئے تھے وہ بھی سارے کے سارے سامنے آ گئے، تو پھر رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے بہاف پر ایک اعلامیہ جاری کیا کہ یہ جو روایات ہیں اس کے برخلاف ہے کہ جو ہمیشہ فیصلہ جاری کرتے ہیں جو ہیڈ ہوتے ہیں کسی بھی بینچ کے، تو ہیڈ کو بائی پاس کرتے ہوئے ممبران کی جانب سے جو بینچ کے معزز ممبران ہیں ان کی جانب سے فیصلہ اپلوڈ کرنے پر یہ روایات کے خلاف ہے، اور اس پر نیا بینچ بنانے کا جو اعلامیہ جاری ہو گیا تھا۔ اب چونکہ چیف جسٹس کی جانب سے وہ اعلامیہ جاری ہو گیا تھا تو بینچ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ ابھی تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہائی کورٹس میں نہیں لاگو ہوا اور وہ ہائی کورٹس کی حد تک نہیں ہے، وہ تو تھا عمر بندیال کی حد تک تھا۔ اب اس میں کیا ہوا کہ دوبارہ عمران خان کا وہ جو کیس ہے مبینہ بیٹی نااہلی کیس عمران خان کے خلاف وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا۔ طارق محمود جہانگیری صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے، جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب ایک جج وہ پہلے والے ہیں اور ایک سمن رفت امتیاز صاحبہ۔ اب اس میں جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں طارق محمود جہانگیری صاحب کو یا اس معزز بینچ کو یہ کیس پھر بھی ناقابل سماعت ہوگا، لیکن چونکہ چیف جسٹس کی جانب سے اعلامیہ جاری ہوا تھا اور کیس مقرر ہو کے بینچ بن گیا ہے تو الٹیمیٹ اس کے اوپر سماعت ضرور ہوگی، اور عدالت اس میں پھر کہے گی کہ چونکہ جوڈیشل آرڈر آ گیا تھا تو جوڈیشل آرڈر کو آپ ایگزیکٹو آرڈر سے نہیں ختم کر سکتے کہ 2 ججز کا جوڈیشل آرڈر آ گیا ہے اور اس پر چیف جسٹس ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کر دے کہ جی نہیں یہ جو کیس ہے یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، یا یہ جاری فیصلہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ سارا معاملہ چیف جسٹس صاحب نہیں کر سکتے تھے۔ جوڈیشل آرڈر کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، اور 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے تو اپیل سپریم کورٹ میں ہوگی۔ تو ہمارے ہاں قانون کہتا ہے ریس جوڈیکاٹا، اور یہ جو ریٹ پٹیشن ہوتی ہے یہ سول ریمیڈی ہوتی ہے، سی پی سی اپلائی ہوتے ہیں۔ جب سی پی سی اپلائی ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ریس جوڈیکاٹا کا کنسیپٹ ہے سیکشن 11 ہے سی پی سی کا، جس میں یہ کہا گیا کہ جب ایک معاملہ فائنلی ڈیسائیڈ ہو جائے ڈسپوز آف ہو جائے تو دوبارہ وہ نئے سرے سے نہیں شروع ہو سکتا۔ اب جب 2 ججز کا جوڈیشل آرڈر جاری ہو گیا اور وہ باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف اور ویب سائٹ پر وہ کاپیز مل گئیں تو پھر اور دستخطوں سے 2 ججز کے دستخطوں سے وہ جاری ہوا، تو اس کے بعد کوئی وجہ نہیں باقی بچتی کہ یہ کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہو۔ اور یہی وجہ ہے میں نے آپ کو کہا کہ چونکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جانب سے یہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا جس کی وجہ سے کیس سماعت کے لیے مقرر ضرور ہوا ہے، لیکن مزید سخت فیصلہ تو آ سکتا ہے، لیکن درخواست کے قابل سماعت ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔
اب پاکستان تحریک انصاف نے جو عمران خان مبینہ بیٹی نااہلی کیس 1 سال کے بعد سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کے معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ 2 معزز جج صاحبان کی جانب سے ناقابل سماعت قرار دیے جانے والے کیس کو 1 سال بعد نئے سرے سے سماعت کے لیے مقرر کرنا عمران خان کو ناحق جیل میں رکھنے کے مذموم منصوبے کا شاخسانہ ہے۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ، سائفر اور القادر ٹرسٹ سمیت تمام جھوٹے مقدمات میں مطلوبہ مقاصد کے حصول میں ناکامی کے بعد مخالفین ایک اور بیہودہ مقدمے سے امیدیں وابستہ کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط میں بھی اس مبینہ بیٹی نااہلی کیس میں اداروں کی واضح مداخلت اور ججز پر دباؤ ڈالے جانے والے دباؤ کے متعدد واقعات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مبینہ بیٹی نااہلی کیس سمیت سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے تمام مقدمات میں مداخلت اور متعلقہ ججز پر دباؤ کے انکشاف کے بعد مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کا کوئی قانونی اور اخلاقی جواز باقی نہیں ہے۔ عدالت اس جیسے بوگس اور بیہودہ مقدمات کا اندراج عمران خان کو ذاتی انتخابات کی نشانہ بنانے والوں کی شکست اور اخلاقی پستی کی علامت ہے۔ عمران خان کے خلاف 200 کے قریب درج کیے گئے بھونڈے مقدمات کی طرح مذکورہ کیس کا مدعی بھی آج تک نامعلوم ہے، مگر اسے ریاستی وکلاء کی خصوصی سرپرستی حاصل ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے اس کیس میں اپنا فیصلہ سنانے کے بجائے سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دے کر ایک بار پھر عمران خان کے خلاف اپنا تعصب عیاں کیا۔ چیف جسٹس کا 2 ساتھی ججز کی جانب سے ناقابل سماعت قرار دیے جانے والے کیس میں بینچ کی تشکیل کا فیصلہ سراسر غیر قانونی اور ناقابل قبول ہے اور اس مقدمے کی کارروائی کو نئے سرے سے آگے بڑھانے کی بجائے قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدمے کو فی الفور خارج کیا جائے۔ اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف نے آج اپنا موقف دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ہر صورت یہ جو مقدمات ہیں یہ خارج ہونے چاہیے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، آپ جانتے ہیں کہ گندم سکینڈل پر شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 3 دن میں رپورٹ پیش کی جائے۔ 2.5 ہفتے گزر چکے ہیں، آج تک رپورٹ نہ آ سکی۔ سیکرٹری کابینہ کی سربراہی میں قائم تحقیقاتی کمیٹی اب تک گندم درآمد سکینڈل کی تحقیقات مکمل نہ کر سکی۔ انکوائری کمیٹی کا کہنا ہے کہ اب تک کام مکمل نہیں ہوا۔ 4 لاکھ ٹن اضافی گندم کی خریداری کی تحقیقات اب تک شروع نہ ہو سکی، جبکہ ایم ڈی اور جی ایم پاسکو کو ہٹانے کے بعد نئے ایم ڈی کی تعیناتی بھی نہ ہو سکی۔ 13 لاکھ ٹن درآمدی گندم میں کیڑے نکلنے کا معاملہ بھی انجام تک نہ پہنچ سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سرکاری نرخ سے کئی گنا کم قیمت پر گندم کی فروخت جاری ہے۔ پنجاب میں گندم کی بوری 6,000 روپے کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے اور اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کے صحافیوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اندازہ نہیں ہے کہ کسان کتنی تکلیف میں ہے اور کس طریقے سے کسان اس سارے معاملے پر ان کے خلاف اپنی جو مائنڈ ہے وہ ڈسکلوز کر رہا ہے کہ چونکہ کسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام کی تمام جو چیزیں ہیں، کسان جو 6,000 پر اگر سرے سے 6,000 پر بوری آ جائے تو کسان کو کیا بچے گا۔ اور کسان اب یہ کہتے رہیں، کوئی کسان اتحاد کہتا رہے کہ ہم کوئی دھرنا دیں گے، کوئی احتجاج کریں گے، جماعت اسلامی کہتی رہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، شہباز شریف کی حکومت کہے کہ ہم یہ کریں گے، مریم نواز کی حکومت کہے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور جو غریب کسان تھا وہ اپنی پراپرٹی دے بیٹھا ہے۔ دوسری طرف فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کیس توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹی وی چینلز کو بھی متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ توہین آمیز مواد چلانا یا دوبارہ نشر کرنے والے چینلز توہین عدالت ہی کر رہے ہوں گے اور وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف شو کاز نوٹس جاری کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ بادی نظر میں فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال توہین عدالت کے مرتکب ہوئے، دونوں کو اپنے کیے کی وضاحت کا موقع دیتے ہوئے شو کاز جاری کیا جاتا ہے۔ سمپل نوٹس نہیں ہے، توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری ہوا۔ سپریم کورٹ نے ٹی وی چینلز کو بھی متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ توہین آمیز مواد چلانا یا دوبارہ نشر کرنے والے چینلز توہین عدالت ہی کر رہے ہوں گے۔ ٹی وی چینلز کو ایسا مواد نشر کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال نے عدلیہ پر الزامات لگائے۔ فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال نے زیر سماعت مقدمات پر گفتگو کی۔ پیمرا فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کا ریکارڈ اور ٹرانسکرپٹ جمع کروائے۔ فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال آئندہ سماعت پر پیش ہوں۔ توہین عدالت کے نوٹسز کا جواب 2 ہفتے میں دیا جائے۔ کیس کی آئندہ سماعت 5 جون کو ہوگی۔ اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ توہین عدالت کی یہ جو کارروائی ہے، چونکہ اس میں 3 رکنی بینچ بنایا گیا، پہلے اس کو نوٹس لیا گیا، پھر 3 رکنی بینچ بنایا گیا اور اس میں یہ جو بابر ستار صاحب کی فیملی سے متعلق اور باقی چیزیں، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ڈائریکٹ اس کے اوپر ایکشن لیا ہوا ہے، تو جو یہ پریس کانفرنس کی گئی، چونکہ پریس کانفرنس تو مسلم لیگ نون کے بھی کئی وزراء نے کی ہے،
طلال چودھری نے بھی کی ہے، عطا تارڑ نے بھی کی ہے اور باقی لوگوں نے بھی۔ اب کیا یہ معاملہ صرف فیصل واوڈہ اور مصطفیٰ کمال تک ختم ہو گیا ہے؟ سینئر صحافی یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت یہ معاملہ یہاں ختم ہونے والا نہیں ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اس میں مسلم لیگ نون کے کئی وزراء اب سامنے آنے جا رہے ہیں اور کئی وزراء کے خلاف کارروائی کا عندیہ دیا جا رہا ہے صحافتی حلقوں کی جانب سے، چونکہ اگر یہ معاملہ شروع ہوتا ہے تو پھر ساتھ ہی سو موٹو ہے، ساتھ ہی درخواست آ جائے گی کہ جناب اس کے خلاف بھی ایکشن لیں، کوئی درخواست دے دے گا جناب اس کے خلاف بھی ایکشن لیں۔ تو چونکہ اب آج کو نوٹس لیا ہے، فیصل واوڈہ جیسی گفتگو اگر کسی اور نے بھی کی ہے، مصطفیٰ کمال جیسی گفتگو کسی اور نے بھی کی ہے، وہ بھلے وزیر ہے، وزیر قانون ہے، کوئی بھی وزیر اطلاعات ہے، جو بھی ہے، جس نے بھی ایسی گفتگو کی ہے درخواست دے کے اس کو بھی اس میں ایڈ کروایا جا سکتا ہے۔ تو صحافتی ذرائع کا یہ ماننا ہے کہ یہ معاملہ صرف یہیں تک نہیں رکے گا، یہ معاملہ آگے بڑھے گا اور اس میں کئی سیٹنگ جو منسٹرز ہیں ان کا بھی نام شامل ہوگا۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے آج قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ میں منعقد ہوئی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس منیب اختر سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز، لاء افسران اور اسٹاف نے شرکت کی۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے غیر ملکی چونکہ وہ دورے پر ہیں، جس کے سبب جسٹس منیب اختر قائم مقام چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ چیف جسٹس کے بعد منصور علی شاہ بھی سینئر ترین جج ہیں، تاہم وہ بھی بیرون ملک امریکہ ہیں، لہٰذا جسٹس منیب اختر نے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا ہے۔ بہت اہم دن ہوں گے، 20 اور 21 کا ورکنگ ڈے ہیں، اور قائم مقام چیف جسٹس ہیں جسٹس منیب اختر صاحب، اور جسٹس منیب اختر صاحب کا چونکہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب تشریف لے گئے تھے اور تحریری حکم نامہ آج جاری ہوا ہے، تو یہ بھی بہت اہم ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے جو اہم کیسز کی سماعت کا معاملہ اور باقی لوگوں کے خلاف جو توہین عدالت کی کارروائی ہے جس میں مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، تو یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے، 20 اور 21 کا جو دن ہے یہ انتہائی اہم ہوگا۔ اور جب تک قائم مقام چیف جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، دیکھتے ہیں کس طریقے سے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے لیے جاتے ہیں اور معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔